میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ بات کریں گے ہم ایریز کی، برج حمل کی، اور بات کریں گے ہم منتھ آف اپریل کی۔ بہت سے لوگوں کی یہ ریکویسٹ تھی کہ سر اپریل کیسا گزرے گا، تھوڑا بہت اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں۔ آپ کی محبتوں کی وجہ سے اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ کیسا رہے گا آپ کا منتھ آف اپریل۔ خاص طور پر جو 25 سال سے لے کر 20-25 سال سے لے کر 45-50 سال کے لوگ ہیں، ان کے لیے چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، بڑا خاص ٹائم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اوور تھنکنگ ہے وہ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرے گی، اور تقریباً آپ کو کیریئر کے حوالے سے بڑا خاص وقت رہے گا۔ کچھ اہم فیصلے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں، سمجھ بوجھ، صحت، پیسوں کے معاملات، خاص طور پر ہاف جو ہے اپریل پہلا، وہ بڑا اہمیت اختیار کر جائے گا۔ تو ذرا تفصیل سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اور سب سے بڑی بات میں بار بار کہتا ہوں، مومنین جانتے ہیں ان چیزوں کو، بہت پرانے جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سٹارنگ حرز جواد۔ یہ آپ کو آفات سے بچاتی ہے۔ تو اگر آپ کے پیارے بیرون ملک میں ہیں، حادثات اور آفات سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عقیق مختلف سائزوں میں اور سٹارنگ، یہ دو ہی ہیں ہمارے پاس جو کہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے۔ نسبتوں کے ہمارے لوگ سمجھ سکتے ہیں لمیٹڈ ایڈیشن کیوں ہے، کیونکہ بڑے خاص مقامات سے یہ مس ہو کر آیا ہے۔ 9K سے لے کر 110K تک اس کا ہدیہ، ٹھیک ہو گیا۔ بات پیسوں کی نہیں ہوتی، بات نسبتوں کی ہوتی ہے۔ اسپیسیفکلی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر اپنا برتھ چارٹ بنائیں۔ محبت کیسی رہے گی، تعلق کیسا رہے گا، کاروبار کیسا رہے گا، جاب کے ساتھ کاروبار کروں یا صرف کاروبار کروں، کون سا کاروبار کروں، کون سا برج جو ہے وہ میرے لیے اچھا رہے گا، کس کے ساتھ محبت اچھی رہے گی، کس کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت اختیار کر جائیں گی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ سورج کی یہاں پر آمد ہو رہی ہے، سورج کا نمبر 1 ہے، تو یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے کیونکہ سورج روشنی لے کر آتا ہے، تو معاملات بہت سی جگہ اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر 2 اپریل کی اگر ہم بات کریں، لیکن یہاں پر کچھ محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہوگی، خاص طور پر 11 اپریل کے بعد، اور 11 اپریل اور 12 اپریل کے قریب آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مشتری بھی آپ کو ملے جلے نتائج دے گا، زہرہ کی آمد و رفت بھی رہے گی۔ تو یہ چیزیں ہم 12 گھروں کے حوالے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر مل جائے گی تفصیل، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا بالکل ایسے تیز سے دیکھ لیتے ہیں کہ برج حمل والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ 21 مارچ سے لے کر 19 اپریل کے درمیان پیدا ہونے والے عنصر فائر، حاکم سیارہ مارس۔ برج دل کے لوگ فطرتاً خطرات سے نہیں ڈرتے اور نئی چیزیں آزمانا پسند کرتے ہیں، قدرتی لیڈر ہوتے ہیں، دوسرے کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، توانائی زیادہ ہوتی ہے، مضبوط فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، چھوٹی باتوں پر جلد ناراض بھی ہو جاتے ہیں، انتظار کرنا یعنی کہ صبر کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات ضدی طبیعت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ملک آپ کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ، کینیڈا، آسٹریلیا اور جرمنی اچھے ہیں۔ برج حمل کے لوگ عام طور پر خود اپنی قسمت بناتے ہیں، رسک لینے سے نہیں ڈرتے، بزنس اور نئے منصوبوں میں کامیابی کے امکانات ہوتے ہیں، جلدی پیسہ کما بھی سکتے ہیں اور خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ برج حمل کی قسمت اکثر ہمت، جرأت اور فوری فیصلوں سے کھلتی ہے۔ ان کی زندگی میں اکثر موقع نئے کام شروع کرنے سے آتے ہیں۔ خوش قسمت دن منگل، خوش قسمت رنگ سرخ، خوش قسمت نمبر 1 اور 9 ہے۔ برج حمل کے لوگ جلد بازی میں سرمایہ کاری نہ کریں تو بہتر ہے، بغیر منصوبہ بندی کے پیسے نہ خرچ کریں تو بہتر ہے، اور زیادہ رسک نہ لیں تو بہتر ہے۔ بڑے فیصلوں سے پہلے منصوبہ بندی کریں، سرمایہ کاری میں صبر کریں، اخراجات پر کنٹرول کریں۔ محبت کے معاملے میں ہے کہ جلدی محبت میں پڑ سکتے ہیں، اپنے پارٹنر کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، تعلق میں رومانس اور ایڈونچر چاہتے ہیں۔ برج حمل کے لوگ شادی کے بعد اپنے شریک حیات کا خیال رکھتے ہیں، گھر میں توانائی اور سرگرمی لاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غصہ یا جلد بازی مسئلہ بن سکتی ہے۔ ان کے لیے بہترین پارٹنر جو ہے وہ لیو، اسد، سیجیٹیریس، برج قوس، جمنائی، برج جوزا، لبرا، برج میزان ہے۔ سر درد، بلڈ پریشر اور ذہنی دباؤ آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ برج حمل کے لوگ دلیر، پرجوش اور لیڈرشپ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر اور منصوبہ بندی سیکھ لیں تو زندگی میں بڑی کامیابی، پیسہ اور شہرت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
اگر ان کے ہم اپریل کے حوالے سے ذرا ڈیٹیلز دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کیریئر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کام کی جگہ پہ مشکلات رہیں گی، زیادہ بھاگ دوڑ ہو سکتی ہے اور آپ کو کام کے سلسلے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اپریل اس طرح کا نہیں ہوگا جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی بھاگ دوڑ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی کامیابیوں سے ضروری نہیں کہ مطمئن بھی ہوں، اور اگر کاروباری معاملات کی بات کریں تو کوئی بڑا تعاون کسی سے نہیں مل رہا جو کہ آپ چاہ رہے ہیں، اپنے اہم فیصلے آپ کو خود ہی کرنے پڑیں گے اور دانش مندی سے کرنے پڑیں گے۔ ملازمت سے متعلق معاملات میں 11 اپریل سے پہلے کا وقت بہتر سمجھا جائے گا، اس دوران آپ اپنے ہدف آسانی سے حاصل کر سکیں گے، آپ کو اپنے اعلیٰ افسران سے تعریف ملے گی، لیکن اس کے بعد کا وقت مشکل ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی تمام تر توانائیاں اور تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بعد میں کامیابی اگر نہ حاصل ہو یا مشکلات سے حاصل ہو تب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہینہ کاروبار کے لحاظ سے ملے جلے نتائج دے گا۔ اگر آپ اپنی ریمیڈیز کر رہے ہیں تو اچھا رہے گا، اگر نہیں کر رہے تو کریں۔ فائنینسز کے حوالے سے بات کریں تو گھر میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی فائدے کا موقع بن سکتا ہے، کوئی غائب سے امداد ہو سکتی ہے، کوئی ماما چاچا تایا آپ کے پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کریں۔ دیکھیں، آپ قبرستان جا کے دیکھیں، قبرستان میں اکثر کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ اور لاکھوں آئیڈیاز دفن ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ منافع کے نقطہ نظر سے یہ مہینہ بہتر رہے گا، پیسوں کے حوالے سے بہتر رہے گا، پیسے آتے رہیں گے، دولت بڑھنے کے امکانات بھی ہیں۔ بچت کے لحاظ سے یہ مہینہ اوسط رہے گا، اس لیے مالی معاملات میں یہ مہینہ اوسط سے بہتر نتائج دے گا، اور بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پلاننگ کرنی ہے۔ مریخ کی پوزیشن آپ کے جو نظر آ رہی ہے صحت کے حوالے سے تھوڑی توجہ طلب رہے گی، مجموعی طور پر آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینی ہوگی، اور یہاں سورج کی وجہ سے حالات بہتر تو نظر آ رہے ہیں، لیکن گاڑی چلانے والوں کو احتیاط کی ضرورت ہوگی، جب بھی گھر سے نکلے صدقانے کے نکلیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نئی گاڑی نیا گھر لینا چاہ رہے ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی سی ہے کہ میں پلاننگ کر لوں اپنے بچوں کے لیے، تو یہ اچھی بات ہے، کریں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ محبت کے معاملات کی اگر بات کرتے ہیں تو 5ویں گھر پہ سورج کی نظر ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل دیکھے جا رہے ہیں، چاہے آپ شادی شدہ ہے، چاہے آپ انگیج ہے، چاہے آپ کی محبت نئی ہے۔ دوری کے رشتے میں لوگوں کو خاص طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تھوڑی سی لاپرواہی سے رشتے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو لانگ ڈسٹینس محبت ہے نا، یہ اکثر خطرناک ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ برقرار رکھنا ضروری ہے، ورنہ توہین کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاپرواہی یا بے لگام لوگوں کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ مہینہ عموماً منگنی یا شادی سے متعلق معاملات کو آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا مفید رہے گا۔ اگر ہم شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو بہتر نتائج رہیں گے۔ کچھ تنازعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کنٹروورشل ایشوز کے اوپر بات نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ بحث یا لڑائی جو ہے یا رنجش جو ہے وہ کنٹروورشل ایشوز کی وجہ سے بن سکتی ہے۔ اگر آپ اس تنازعات سے بچنے کی کوشش کریں تو اپنی شادی شدہ زندگی کو عمومی طور پر لطف اندوز کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی۔ جو لوگ ابھی تک کسی دوستی میں ہیں وہ محبت کی طرف جاتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے دوسرے گھر کا حاکم سیارہ زہرہ اس میں آپ کو عمومی طور پر بہترین نتائج دے گا۔ خاندانی معاملات میں بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں، اور بڑے خاندانی مسائل جو ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑوں کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں بگڑے ہوئے تعلقات بہتر کرنے کی، مسائل کو حل کرنے کی، اپنے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی، ٹھیک ہے۔ کوئی بڑی مصیبت نظر نہیں آ رہی، خاندان میں آپ کی پذیرائی نظر آ رہی ہے، اور یہ مہینہ دیکھیں جب تسلی بخش نتائج نظر آ رہے ہیں۔ اگر گھر والے آپ کے ساتھ ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر تو لازمی ان کی اس پریزنس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے معاملات کو حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ سرخ رنگ جو ہے اس کی چیزیں آپ نے تقسیم کرنی ہے، چاہے کپڑا کریں، چاہے سرخ رنگ کی مٹھائی کریں، بچوں کو دیں،
یا سرخ رنگ کا آپ کوئی بھی پکوان جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ بچوں میں تقسیم کریں تو وہ آپ کو زیادہ فائدے دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہم نے علمی طور پر بیان کی ہیں، اور علمی طور پہ جو چیزیں بیان ہوتی ہیں ان کو علمی طور پہ ہی رکھا کریں، اور اسپیسیفکلی تو آپ کا برتھ چارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم ایک اوور ویو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے برتھ چارٹ کے حوالے سے ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔